الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. 24واں پارہ ہے سورہ حامیم السجدہ اور سورت کی آیت نمبر ہے 30. رقم الآیہ 30. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، آخر تک جمے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ ان کو آ کر یہ خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تمہارے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. آنے والی چیز کا خوف ہوتا ہے اور گزری ہوئی چیز کا غم ہوتا ہے. اللہ نے 2 بیٹے دیے، 3 دیے، ایک اللہ کے پاس چلا گیا، ساری زندگی غم رہتا ہے. اور جو 2 باقی ہیں ان کے بارے میں خوف ہے کہ یہ بھی خوف نہ ہو جائے. جانا تو ہے اللہ کے پاس، لیکن یہ خوف اور غم کی کیفیت ہے. مومنوں کے لیے ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ ان کے لیے نہ خوف ہے نہ غم ہے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور تمہیں جنت کی خوشخبری ہے، الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، وہ جنت جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا تھا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے رحمت کے نورانی فرشتے حاضر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعائیں دیتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی کے گھر میں گئے، روزہ افطار کیا، تو فارغ ہوئے تو آپ نے ان کو دعائیں دی، بڑی بہترین دعا جو ہمارے لیے بھی سنت ہے کہ جب ہم افطاری پہ جائیں تو ان کو دعائیں دیں.
افطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس روزے دار روزہ افطار کرتے رہے اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہے اور اللہ کی رحمت کے فرشتے تمہارے گھروں میں نازل ہوتے رہے. آپ نے دعائیں دی. اور انسان کو ایسا کام کرنا چاہیے جس سے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو. اور یہ جو وقت ہے نا فجر کا، یہ تو سپیشل جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتوں کے نزول کا وقت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو. اس وقت قرآن سننے کے لیے رحمت کے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. اپنے گھروں میں قرآن پڑھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اور ان کا کام کیا یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَ، اور اس کی آپس میں ایک دوسرے سے قرآن سیکھتے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ مدرس ہے تو اس سے ہے تدارس، ایک دوسرے کو دوسرا پہلے کو قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن کا فہم حاصل کرے. فرمایا ایسے لوگ ان پر اللہ انعام کیا کرتے ہیں حفتہم الملائکہ. ایک حدیث میں آتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے وہ ان کو اپنے پروں میں گھیر لیتے. اور دنیا میں اتنا سیکورٹی سسٹم کہاں ہے جو اللہ کا ہے. قرآن پڑھنے والوں کے لیے اللہ کے فرشتے سیکورٹی کا کام کرتے ہیں. حفتہم الملائکہ، نورانی فرشتے ان کو گھیر لیتے نیچے سے لے کر اوپر تک، ان کی حفاظت کرتے ہیں. اور وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، قرآن پڑھنے والوں پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے. اور قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ قرآن پڑھنے والوں کا ذکر فرشتوں کے پاس کرتے ہیں. تو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے فرشتے نازل ہوں گھروں کے اندر. ایک صحابی بخاری شریف کی حدیث ہے مسلم کی، قرآن پڑھ رہے تھے گھر میں اور غالباً سورہ الکاف کی تلاوت کر رہے. ان کا بیٹا یحییٰ قریب سویا ہوا تھا، چھوٹی عمر تھی، بچہ تھا ابھی، اور ان کا گھوڑا بھی ساتھ بندھا ہوا تھا. فجر کے وقت، تہجد کے وقت سبحان اللہ قرآن پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہی ہے. یہ اللہ کے نبی پاک کا پیارا صحابی اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے، نماز کے اندر قرآن سننے کے لیے فرشتوں کا جھرمٹ نازل ہوا. اس صحابی کے گھر کے اندر گھوڑا ان کو دیکھ کر تھوڑا سا نا بدکنے لگا. جب گھوڑا بدکا تو یہ کہنے لگے مجھے ڈر آیا کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے کے اوپر چڑھ نہ جائے. اب خاموش ہو، خاموش ہو. تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا. پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، پھر گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا. اسی کشمکش میں وقت گزر گیا. جب قرآن کی تلاوت رک گئی اور انہوں نے نماز سے فارغ ہوئے، ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو جگمگ کرتے ہوئے تاروں کی شکل میں ایک جھرمٹ بنا ہوا ہے، چھتری کی شکل میں اوپر جا رہے ہیں. فجر کے وقت سرکار کے پاس ذکر کیا. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تو گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا، تیرا قرآن سننے کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے تھے. گھروں میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایسا کام کرو کہ فرشتے تمہارے مددگار بن جائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے. آج تو امت مسلمہ مشکل میں ہے، کبھی کوئی دشمن اٹھتا ہے، کبھی کوئی اٹھتا ہے، وہ ٹیسٹ کیس کرتے ہیں. یہ فجر کا وقت ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ
امت مسلمہ کو ایک کر دے، متفق اور متحد کر دے، آمین دے، پوری امت مسلمہ کو اللہ ایک کر دے، اور اسلام کو، اسلام والوں کو اللہ فتح و نصرت عطا کرے، اور جتنے اسلام کے اینٹی ہے، دشمن ہے، اللہ سب کو تباہ و برباد کر دے۔ آج وقت ہے بنیان مرصوص بننے کی، کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح پوری دنیا کے مسلمان ایک ہو جائیں، تو آج بھی انشاءاللہ یہ غالب ہے۔ لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو ہر بندہ اختیار کر سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان بندہ اپنے مسلمان دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے غیب میں، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ دفتر میں ہے، اس کو پتہ ہے وہ بیمار ہے، اس کو پتہ ہے اس کا کاروبار نہیں چلتا، اس کو پتہ ہے اس کا بیٹا پڑھ رہا ہے، امتحان دے رہے، یہ دعا کرتا ہے اللہ میرے بھائی کو شفا دے دے، میرے فلاں بھائی کو تندرستی عطا کر دے، اے میرے اللہ فلاں میرے بھائی کے کاروبار کم ہے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت فرما دے، اللہ اس کا بیٹا امتحان دے رہا ہے، کامیابی عطا کر دے۔ توجہ ہے، سرکار نے فرمایا یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ مسلم کے حدیث ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیج دے، متوکل مقرر کیا ہوا، وہ فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہے، یہ مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ میرے بھائی کو کامیاب کر دے، تو اللہ کہتے ہیں اللہ تو اس کو کامیاب کر، یہ کہتا ہے اللہ تو میرے بھائی کا کاروبار چلا دے، فرشتہ کہتا ہے اللہ تو اس کے کاروبار میں برکت کر دے، اور فرشتے کی دعائیں ملتی ہیں۔ جناب ابو درداء بڑے عظیم صحابی تھے، اور یہ ریفرنس ہے سیر اعلام النبلاء، کتابوں کے نام بھی یاد کر رہی ہے، عربی کا نام ہے، بڑی اچھی ریفرنس کی کتاب ہے، سیر اعلام النبلاء، اس کا حوالہ ہے۔ تہجد کے وقت اٹھے، ایک دن نہیں روزانہ کا معمول تھا، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بھی بنائے، اور پھر اگلی سٹیج پر تہجد اور باقی چیزیں نفل نوافل اس کی بھی توفیق دے۔ تہجد کے وقت اٹھے، دعائیں کر رہے، ان کی گھر والی، ان کا نام تھا ام درداء، یہ ابو درداء ہے، وہ ام درداء، اس کا مطلب ہے صحابیہ اور نیک لوگوں کی عورتیں بھی بیدار ہوتی ہیں، وہ واز کر رہی تھی، دیکھتی ان کے 300 دوست تھے، کتنے؟ 3 نہیں 300۔ اب حیران ہوں گے، ان کی بیوی کہتی ہے کہ میرے خامد روزانہ ان 300 دوستوں کا بائی نیم دعا کرتے، نام لے کر۔ ان کو ترس آ گیا، بیوی کو کہنے لگی اللہ کے بندے سارے دوستوں کا نام لے رہا ہے تو کھپ جاتا ہے، اتنا وقت لگ جاتا ہے، توجہ کرنا ذرا توجہ۔ اگر چاہتے ہو کہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں، فرشتے ہمارے گھروں میں نازل ہو جائیں، پھر خیر خواہی کا کنسپٹ اپنے اندر پیدا کرو، امت مسلمہ کے لیے تنہائیوں میں دعا کرو، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے تنہائی میں دعا کیا کر، تو ان کے لیے دعا کرے گا، رحمت کا فرشتہ تیرے لیے دعا کرے۔ جناب ابو درداء کہنے لگے اے میری بیوی، اے ام درداء، کیا تو اس کو پسند نہیں کرتی میں ان 300 دوستوں کے لیے دعا کروں، رحمت کا فرشتہ میرے لیے دعا کرے؟ سبحان اللہ، ان کے بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ آج امت مسلمہ مشکل میں ہے، اور ظالم دشمن کبھی کسی جگہ پر کبھی کسی جگہ پر ٹیسٹ کرتا ہے۔ اللہ امت مسلمہ کو غلبہ عطا کرے، جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود کر۔ لیکن اب تنہائیوں میں دعا کرے امت مسلمہ کے لیے، اللہ امت مسلمہ کی خیر کر دے، اسلام والوں کو فتح عطا کر دے، اللہ اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دے، اللہ فلاں میرے بھائی کو شفا دے دے، فلاں بچہ حفظ کر رہا ہے اس کو کامیابی دے دے، وہ امتحان دے رہا ہے اللہ کامیاب کر دے، تو لوگوں کے لیے دعا کرتا جا، فرشتہ تیرے لیے دعا کرتا۔ اور آخری بات، اگر آپ چاہتے ہیں، یہ تو ایک فرشتہ ہے نا، ایک فرشتہ ہے،
رحمت کے فرشتے تو ایک کی بھی دعا بڑی ہوتی ہے. آپ لہلہا جائیں گے, خوش ہو جائیں گے, تو بھائی ایمان پیدا ہو جائے گا. مسلم اور بخاری کی حدیث, میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بندہ اپنے مسلمان بیمار بھائی کا پتہ لینے جاتے ہیں, ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں, اللہ رب العزت اتنی رحمت کرتے ہیں, اتنا فضل فرماتے ہیں. اللہ رب العزت اس کے لیے فرشتوں کو بھیجتے ہیں. فجر کا وقت ہے, توجہ کرنا, آخری باتیں ہیں. ایک فرشتہ نہیں, 100 نہیں, 1000 نہیں, 2000 نہیں, بدر میں 3000, پھر فرشتے آئے 5000. قرآن میں آتا ہے نا, پہلے 3000 آئے, پھر کتنے 5000. لیکن یہاں کیا ہے, اللہ رب العزت اس کے لیے 1000 نہیں, 2000 نہیں, 10,000 نہیں, 20,000 نہیں, 50 نہیں, 70,000 فرشتے. کتنے؟ اللہ, 70,000 فرشتہ اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں ہی کرتا رہتا ہے, جو بیمار بندے کا حال پوچھتا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا, جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے نا, یہ جنت کے باغوں میں بیٹھا ہوگا. جنت کے باغوں, آئیے, یہ معمولی نیکی ہے دیکھنے کو, لیکن وزن اور عمل کے لحاظ سے بڑی نیکی ہے. آپ کسی مسلمان کا حال پوچھیں, ان کی بیمار پرسی کریں, اگر دور ہے تو ٹیلی فون پہ اس کا حال پوچھیں, صبح سے لے کے شام تک, اور اگر شام کو جاتے ہیں تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتہ تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے. اللہ سے دعا ہے, اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ ہم عمل کرتے جائیں اور فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. جو فرشتوں کی دعائیں ہیں وہ تو انشاءاللہ قابل قبول ہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آئیے اللہ سے دعا کیجیے امت مسلمہ کے لیے, اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک کر دے, نیک کر دے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے دے, جو تنگ دست اللہ تنگ دستیاں دور کر دے, دنیا و آخرت کی اللہ کامیابی عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے میرے اللہ اپنی رحمت نال سن سب نو معاف فرما. اللہ جی سڑے حال تے رحم فرما. اے میرے اللہ سڑے ملک پاکستان کی خیر فرما, عالم دنیا عالم اسلام کی خیر فرما. اے میرے اللہ پوری دنیا دے مسلمانوں ایک کر دے, نیک کر دے, متفق اور متحد فرما دے, بنیان مرصوص فرما دے. اے میرے اللہ اسلام نو, اسلام والے نو فتح و نصرت عطا فرما. یا اللہ جتنے اسلام دے دشمن نے, اسلام دی اینٹی قوتاں نے, اللہ سب نو ریزہ ریزہ کر دے, تباہ و برباد کر دے, ناکام و نامراد کر دے. اسلام دے پرچم نو سر بلند فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے, اللہ اپنی رحمت میں شفا کاملہ عطا فرما. ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر جہاں سے میں نے پی ایچ ڈی کی ہے,
UET ڈاکٹر پروفیسر رانا تنویر قاسم صاحب، ان کا دل کا بائی پاس ہوا ہے 2-4 دن پہلے، اور کھڑیا میں ہمارے بھائی حبیب اللہ کمبو واپڈا والے، ان کا بھی دل کا بائی پاس ہوا ہے، ان کے لیے خصوصی دعا کریں، باقی بیماروں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ، جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں چھوٹے بڑے گھروں میں اسپتالوں میں روحانی یا جسمانی طور پہ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا عطا کر دے، اللہ سب کو تندرستیاں عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ، ہمارے جسموں سے ایک ایک وائرس کو نکال دے، ایک ایک بیماری کو نکال دے، یا اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو تا حیات درست فرما دے، صحیح فرما دے، اللہ ہمیں فارغ تندرستیاں عطا فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف فرما، خاص کر ہمارے والدین پہ رحم فرما، جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں موجود ہے اللہ، ان بچوں کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جو تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما دے، اللہ جن کے کاروبار نہیں ان کو حلال کا روزگار عطا فرما دے، جن کے کاروبار کمزور ہے کمزوریاں دور فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اپنی توحید پر قائم رکھنا، جب تک زندہ رکھنا اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا، جب تک زندہ رکھنا توحید پر، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ اس مسجد فیصل نو اور جتنی دنیا دے اندر تیرے گھر نے اللہ سب نو قیامت تک آباد رکھنا، شاد رکھنا۔ یا اللہ جڑے تیرے گھراں نو آباد کرتے نے اللہ تو انہاں دے گھراں نو آباد فرما۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ یہ بچے صبح صبح اپنے گھراں چ آئے نے حفظ کرنے واسطے، تیرا قرآن پڑھنے واسطے، اللہ انہاں بچیاں نو کامیابی نصیب فرما دے، مکمل قرآن کا حافظ بنا دے، اور ساری زندگی قرآن نال تعلق مضبوط کرنے دی توفیق دے دے، اپنی منزل سب کی اور سب کچھ یاد رکھن دی توفیق اور ہمت عطا فرما، اور انہوں اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔